بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر نکلے۔ جب صبح ہوئی تو نماز فجر پڑھائی اور لوگ پھر سوار ہوئے اور چل پڑے۔ جب سورج طلوع ہوا تو رات کو چلتے رہنے کی وجہ سے لوگ اونگنے لگ گئے، جبکہ سیدنا معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے اور آپ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، جبکہ لوگ سواریوں کو چرانے کے لیے ان کو لے کر بڑے راستوں کی طرف الگ الگ ہو گئے۔ بہرحال ادھر سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے تھے۔ ان کی اونٹنی چرتی بھی گئی اور چلتی بھی رہی۔ اچانک وہ پھسل پڑی۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگام کھینچی، لیکن وہ دوڑنے لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بھی اس کی وجہ سے بدکنے لگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے کپڑا اٹھایا اور پیچھے متوجہ ہوئے اور دیکھا کہ پورے لشکر میں سے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی آپ علیہ السلام کے قریب ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو آواز دیتے ہوئے فرمایا، اے معاذ۔ انہوں نے کہا، جی میں حاضر ہوں اے اللہ کے نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہو جا۔ پس وہ آپ علیہ السلام کے اتنے قریب ہو گئے کہ ایک سواری دوسرے کے ساتھ مل گئی۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، میرا یہ خیال تو نہیں تھا کہ لوگ اس قدر ہم سے دور رہ جائیں گے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، لوگوں کو اونگ آنے لگ گئی اور ان کی سواریاں چرنے کے لیے دور دور تک بکھر گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی اونگ رہا ہوں۔ بہرحال جب سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ علیہ السلام ان کے ساتھ خوش ہیں اور ان کے ساتھ خلوت میں ہیں، تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے ایک ایسی بات پوچھ لینے کی اجازت دیں جس نے مجھے بیمار اور پریشان کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو چاہتے ہو سوال کر لو۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ مجھے ایسا عمل بتا دیں کہ جو مجھے جنت میں داخل، میں آپ سے اس کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں سوال نہیں کرتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، واہ واہ، تم نے بڑے عمل کے بارے میں سوال کر دیا ہے، تم نے تو بڑے عمل کے بارے میں سوال کر دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے 3 دفعہ یہ جملہ دہرایا اور پھر فرمایا، لیکن یہ عمل اس آدمی کے لیے آسان ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلائی کا ارادہ کر لیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے مزید کوئی بات بیان نہ کی، البتہ انہی الفاظ کو 3 دفعہ دہرایا تاکہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ عمل یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور پھر تم اس سلسلے کو جاری رکھو یہاں تک کہ اس پر وفات پا جاؤ۔ انہوں نے آگے سے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ بات دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے 3 دفعہ پھر دہرا دی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے معاذ، اگر تم چاہتے ہو تو میں اس دین کی اصل اور اس کی کوہان کی چوٹی کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ سیدنا معاذ نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ مجھے بیان کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس دین کی اصل یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور اس دین کا سہارا اور ستون یہ ہے کہ نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، اور اس کی کوہان کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ مجھے تو یہ حکم دیا گیا کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قتال کروں جب تک اس طرح نہ ہو جائے کہ وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور یہ شہادت دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، وہ یکتا و یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔
جب لوگ یہ امور سر انجام دیں گے تو وہ خود ہی بچ جائیں گے اور اپنے جوانوں اور مالوں کو بھی بچا لیں گے، مگر ان کے حق کے ساتھ، اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہوگا۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام نے مزید فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، فرض نماز کے بعد جنت کے درجات کو پانے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ ہی ایک ایسا عمل ہے جس میں چہرے کو متغیر کیا جائے، قدموں کو خاک آلودہ کیا جائے اور بندے کے ترازو سب سے باری کرنے میں یہ عمل ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی چوپایا خرچ کرو یا اللہ کے